نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو انہیں، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد الحرام کے قریب، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگ جائیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، سو اگر وہ لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے ایسے کافروں کے لیے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، اس کی شان نزول کے حوالے سے، کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں گے تو آپ کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اگلے سال 7 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 مسلمانوں کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ وفائے عہد نہ کریں گے، اور حرم مکہ میں بھی یعنی ماہ ذیقعد، یہ جو حرمت والے مہینوں میں شامل تھا، اس میں جنگ کریں گے، اور بحالت احرام مسلمانوں پر اس حالت میں جنگ کرنا گراں گزر رہا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، اور نہ ہی ماہ حرام میں، اور نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ جہاد کرو، لڑو ان سے جو تم سے بھی لڑتے ہیں۔ اب آپ غور کریں تو ایک بنیادی وصف ہے انسان کے اندر، شجاعت اور بہادری کا۔ اسے فرشتوں سے جو فضیلت بھی دی گئی، وہ بھی اس کی وہ صفت ہے اس کی اندر جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اور یہ شجاعت اور بہادری نظر آتی ہے جب انسان حق کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور پھر چاہے اس کو لڑنا پڑے، چاہے اس کو جنگ کرنا پڑے، وہ اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وصف کو ابھارا جا رہا ہے تاکہ اسے ایک پازیٹیو وے دیا جائے، اس صفت کو جو انسانوں کے اندر بہادری کی اور شجاعت کی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے مطابق اگر کوئی تم سے لڑے تو یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ مظلوم اور محروم اور محتاج بن کے، نہیں، بلکہ اگر کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے تو تمہیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اور یہاں بتایا گیا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کیا ہے؟ جب سونار، سونا بنانے والا، سونے سے زیور بنانے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ میل کو نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے۔ تو وہ جو سونے کو پگھلانے کا عمل ہے، اس کو عرب فتن الصائغ الذهب کہتے ہیں، کسوٹی، اس کو فتانہ کہا جاتا ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کی جاتا ہے، اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مکہ پاک میں کیا کیا نہیں کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل بھی بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق کے دل سے یقین رکھتا ہو، یہ قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد الحرام کے نزدیک تم مت لڑو۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں اجازت کب دی جا رہی ہے؟ اگر وہ تم سے لڑے۔ جو مسلمانوں کے اندر تردد پایا جا رہا تھا کہ ہم کیا کریں گے اگر انہوں نے ہمارے سے لڑائی کی، تو اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ از خود تم نے انہیں جنگ نہیں کرنی، از خود تمہارے جنگ کرنے کی ممانعت کر دی، مگر مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی تم سے لڑتا ہے تو پھر تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، پھر تم بھی مضبوط ہو کے کھڑے ہو۔ اور فرمایا کہ کذالک جزاء الکافرین،
یہ ایسی ہی سزا ہے کافروں کے لیے جو بار بار اس طرح کے قتل اور خون ریزی اور فتنے پھیلاتے ہیں. پھر ان کے لیے بھی تمہیں مضبوط ہو کر ڈٹ کر لڑنا ہے. یا ایک طرح سے جہاد کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور پھر بتایا جا رہا ہے فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اب حکم معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو اگر وہ نہ تم سے لڑ رہے ہیں نہ تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے, تمہیں بھی اس مسجد الحرام کا احترام کرنا ہے. پھر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, کہ فتنے باطل کے مکمل خاتمے اور قیام امن تک وہ جو انقلابی جہاد ہے وہ جاری رکھنا چاہیے تمہیں, اس وقت تک لڑتے رہو. اب یہاں پہلے جنگ کی وجہ بتائی کہ کن وجوہات میں کن اسباب پر تمہیں اجازت ہے, اب اس کی انتہا کا ذکر ہے. یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کر دو. پھر فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین تو ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر جو ظالموں پر, کہ اگر مخالف قوتیں فتنہ پروری سے باز آ جائے تو ان پر سختی نہ کی جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اب اس کے بعد ارشاد, اب یہاں ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں اللہ عرب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے, لیکن ان کے اندر بھی یہ باہمی معاہدہ تھا کہ وہ سال میں 4 مہینے, وہ جو حرمت والے مہینے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, محرم, رجب, ذیقعدہ اور ذی الحجہ, ان میں جنگ بند کر دیتے تھے. اور ایک ان میں اصول یہ تھا کہ حرم میں نہیں لڑتے تھے, ان مہینوں میں نہیں لڑتے تھے. اب یہ بتایا گیا کہ اگر وہ پاس نہیں کرتے تو تم بھی مت کرو, اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی کمر بستہ ہو جاؤ. اب یہاں دیکھیں اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام, کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے, والحرمات کے ساتھ, اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے. فمن اعتدی علیکم, تو جو تم پر زیادتی کرے, فاعتدوا علیہ, تو تم اس پر زیادتی کر لو, بمثل ما اعتدی علیکم, اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو. واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ اسلام میں کیا ہو رہا ہے کہ ذاتی طور پر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو حکم یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو, اس کے ساتھ نرمی برتو. لیکن جب وہ دین کے لیے کچھ کرے, دین پر بات آ جائے تو پھر تمہیں لڑنا چاہیے. اور ہمارے ہاں اس کا الٹ ہوتا ہے, ہم ذاتی طور پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مگر جب دین کی بات آئے تو نرمی دکھاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کی آپ ذہن میں رکھیں کہ ذاتی سطح پر ظلم, زیادتی کا نوبت قتل تک بھی آ چکی ہو تو عفو درگزر اور معافی کو ترجیح دینا ہے. مگر جب معاملہ دینی اقدار کا آ جائے, اسلامی شعائر کا آ جائے تو پھر بدلہ اور انتقام کا حکم ہے اور غلبہ دین تک ان سے جنگ جاری رکھنے کی تلقین ہے. آج ہماری بے اہمیتی بڑھتی جا رہی ہے, ذاتی تکلیف پر ہم بدلہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں, مگر کوئی دینی اقدار کو پامال کرے, اسلامی شاعر کی بے حرمتی کرے تو وہاں نرم مزاجی دکھاتے ہیں اور نرم مزاجی کی تلقین بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس روش کو شرافت کا نام دیتے ہیں محض اس لیے کہ دین کا اتنا بھی درد نہیں ہے ہمیں جتنا اپنی جان و مال کا ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنے تن من دھن سے کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ,
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں. وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کیا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے. اب یہاں پہ پہلے جانی جہاد کا حکم تھا، اپنی جان لگا دو، لڑو، تاکہ مسلمان قوم میں بہادری کا وصف جو ہے وہ بحثیت مجموعی ایک پوری قوم میں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو اس دنیا میں ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ حب مال ہے. اور حب مال کا اپوزٹ کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے آپ اس میں سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یاد رکھیں، لا خیر فی الاسراف، لا اسراف فی الخیر. یعنی اسراف کو پسند نہیں کیا گیا، فضول خرچی کو پسند نہیں کیا گیا، مگر خیر کے کاموں میں جتنا زیادہ لگاتے ہیں وہ اسراف میں نہیں آتا، بلکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے. تو اب اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں. اس لیے آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ. ایک تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ہم پر فرض ہو رہا ہوتا ہے اس کو تو لازمی ادا کرنا ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہے ان پر. مگر ایک دوسرا پہلو آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، صلہ رحمی میں زیادہ رہنا، سخاوت دکھانا، لوگوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کر لینا، مہمان نوازی کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان پر مال خرچ کرنا، دین کی کتابیں لے کر دوسروں میں بانٹنا، کیسٹس بانٹنا، دین کی راہ میں جو ہو سکے جو بن پڑے وہ کرنا، یہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. تو یہ یاد رکھیں کہ راہ خدا میں اگر انفاق فی سبیل اللہ ترک کر دیں گے تو یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے. اور اگر ہم بے جا فضول خرچی کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، ہوٹلنگ شروع کر دی، برانڈز کے کپڑے روز روز بدل بدل کے پہننا ہمارے لیے مزاج کا حصہ بن گیا، عادت بن گئی، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے. ان سے بھی باز رکھنے کا حکم ہے. اسی طرح اور ہلاکت میں کیا چیز ڈالتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور آپ میدان جنگ میں چلے گئے. آپ کو اپنی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. یہ جان بوجھ کر زہر کھا لیا یا خودکشی کر لی، تو یہ سب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے طریقے ہیں جن سے سختی سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے علماء نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جس شہر میں طاعون ہو، کوئی وبا ہو، وہاں نہیں جانا چاہیے، اگرچہ وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا بھی منع کر دیا گیا. اور ان دونوں کو ان فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بے سستی اور نقصان، کہ نہ سستی اور نہ نقصان اٹھایا جائے، اور اس طرح سے ان کاموں کو کیا جائے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالا گیا. اب اس میں ایک واقعہ جو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی راستے میں جہاد چھوڑ دے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے میں صف آرا ہو گیا. مسلمانوں کی فوج بھی مقابلے میں ڈٹ گئی تو ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا، ان کی صفوں میں گھس گیا. لوگ چلائے کہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے لوگو، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے، آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، تو ہم انصار لوگ ہم نے خفیہ طور پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اب مسلمان مجاہدوں کی جانبازوں کی کمی نہیں رہی، اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اسلام بھی مضبوط ہو گیا ہے، اس کو عزت اور عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سالوں سے ہم نے کھیتی باڑی نہیں کی، ہم اپنے کاروبار زندگی کی طرف توجہ نہیں دے سکے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کریں، یعنی جہاد کو چھوڑ کر اس سے صرف نظر کر کے اپنی حالتوں پر اپنی توجہ لگائیں. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی
جس میں یہ حکم تھا ایک طرح سے کہ اے انصار مدینہ، اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت اور تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار پر انوار ہے۔ تو جو آج بھی مسلمانوں کو اس سٹرگل کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ اب آپ اسے ذہن میں رکھیں تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، دین ہماری پرائرٹیز میں نہیں آتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حالتیں درست ہو جائیں، ہم اپنی پوری کوششیں اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ آج کا دور نیوکلیر فیملیز ہیں کہ سربراہ بھی جاب کرتا ہے، بیگم بھی جابز کرتی ہیں، بچوں پر توجہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہر طرح سے محنت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اتنی سٹرگل ہم اپنی زندگی اور اس ظاہری عارضی دنیا کے لیے لگاتے ہیں، اگر یہی ہم اللہ کی راہ میں لگائے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے فتح کے، کامیابیوں کے، مال کے، عزتوں کے سارے راستے کھول دے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ دو بڑے اہم کام ہیں، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔